صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج عظیم تابعی سیدنا ابان بن عثمان رضی اللہ عنہما آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ تابعین اعظام بڑی عظمت کی حامل ہستیاں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی عظمت اور رفعت اور شان کا تذکرہ موجود ہے، حتیٰ کہ خود نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ تابعین اعظام علیہم الرضوان ان کی عظمت اور شان بھی بیان فرمائی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم تمام کائنات کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، خصوصاً تمام مسلمانوں کے لیے مکمل اسوہ حسنہ ہیں۔ آپ کی ذات بابرکات اسوہ کاملہ ہے، اور اس بات پر غور کیجئے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم اس کائنات ہست و بود میں تشریف لائے، سبھی بہت عظیم شانوں کے مالک، عظمت رفعت کے مالک، لیکن انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم میں سے پہلے انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم میں سے کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جن کی سیرت اور کردار مکمل طور پر محفوظ ہو۔ یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ اور شان ہے کہ آپ کے حیات بابرکات کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک واقعہ اور ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساعت سے متعلق ہر چیز جو ہے وہ قرآن و سنت میں بھی محفوظ ہے، وہ سیرت مبارکہ کی کتب میں بھی محفوظ ہے۔ تو یہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان ہے، اور یہ اسلام کا ایک اعجاز ہے، ایک نمایاں وصف ہے کہ آج ہم ببانگ دہل یہ سارے مذاہب کے لوگوں سے سوال کرتے ہیں، کیے جاتے رہیں گے کہ تم اپنے دینی پیشوا جو ہیں ان کی سیرت، ان کی صورت، ان کا کردار، ان کی حیات، ان کو سامنے لاؤ، ان کی سیرت اور کردار کے ہر گوشے کو سامنے لاؤ اگر لا سکتے ہو۔ ہاں، ہم اپنے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حیات مبارکہ کے ہر گوشے کو سامنے لاتے ہیں اور سامنے موجود ہے۔ تو یوں یہ ایسا سوال ہے کہ اس کا جواب کسی بھی مذہب کے ماننے والے کے پاس موجود نہیں ہے، وہ لاجواب ہو جاتے ہیں، اور تا قیام قیامت اس سوال کا جواب کسی بھی مذہب کے ماننے والے کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ اسلام کا اعجاز ہے، یہ اسلام کا نمایاں وصف ہے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان اور رفعت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے تمام کمالات کو، آپ کی سیرت اور صورت کو، آپ کے سفر کو، آپ کے حضر کو، آپ کی جلوت کو، آپ کی خلوت کو، تمام مراحل کو، تمام پہلوؤں کو، آپ میدان جہاد میں ہیں اسے بھی محفوظ کر لیا، آپ میدان علم میں ہیں اسے بھی محفوظ کر لیا، آپ گھر میں ہیں ان معاملات کو بھی احادیث مبارکہ حتیٰ کہ سیرت مبارکہ کی کتب میں محفوظ کر لیا گیا، آپ سفر میں ہیں، آپ کسی مہم پر ہیں، آپ تجارت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، جو زندگی کا آپ کا پہلو ہے، جو بھی شعبہ ہے، وہ سبھی کور کر لیے گئے، وہ سبھی قرآن و سنت میں اور سیرت مبارکہ کی کتب میں آج بھی موجود ہیں۔ تو یوں یہ بہت بڑی بات ہے کہ آج ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ایک ایک پہلو کو بہت وضاحت کے ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں، لوگوں تک بیان بھی کر سکتے ہیں، لوگوں تک پہنچا بھی سکتے ہیں۔ یہ کن کی وجہ سے ہوا؟ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آگے تک پہنچایا، اور پھر خصوصاً صحابہ کرام اور تبع تابعین، ان کے درمیان جو درمیانی کڑی ہیں وہ تابعین اعظام علیہم الرضوان ہی ہیں۔ ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی شان اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ بیان فرمائی، اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی صحابہ کرام کی عظمت اور شان کے ساتھ ان تابعین اعظام جو ہیں ان کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا۔ کیسے؟ سورۃ التوبہ کی آیہ مبارکہ 100 کو پڑھیے، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ
وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ فرمایا کہ وہ مہاجرین اور انصار جو ایمان میں سبقت لے جانے والے ہیں، پہل کرنے والے ہیں، وہ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اور جو احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی تابعین اعظام۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا تذکرہ فرمایا، پھر ان کی پیروی کرنے والے دیگر صحابہ کرام، اور خصوصاً یہاں پر والذین اتبعوہم، یہ لفظ تابعین اور اتباع والذین اتبعوہم یہ سارے ایک ہی مادے سے اخذ کیے گئے ہیں، یعنی تابعین وہ تابعین جنہوں نے عمدگی کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان کی پیروی کی، انہی کے نقش قدم پر چلے۔ فرمایا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان سے راضی، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی سے راضی، یعنی یہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ اور پھر فرمایا ان کے لیے جنتیں تیار کی گئی ہیں، ان کے لیے وہ باغات تیار کیے گئے ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ ان جنتوں میں، ان باغات میں، جنتی نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو یوں اس آیہ کریمہ میں مفسرین نے لکھا کہ یہاں پر والذین اتبعوہم بإحسان سے مراد تابعین اعظام علیہم الرضوان ہیں، اور یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو بھی یہ عظمت، یہ شان، یہ درجہ عطا فرما دیا کہ وہ بھی رضی اللہ عنہم میں شامل ہو گئے، وہ بھی اللہ کی جنتوں میں داخل ہو گئے، وہ بھی اللہ کی رحمتوں میں داخل ہو گئے، اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی جنتوں میں ہی قیام پذیر رہیں گے۔ اور پھر سب سے بڑی کامیابی صحابہ کرام علیہم الرضوان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر عمدگی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، احسان کے ساتھ کرنے کی وجہ سے انہیں بھی حاصل ہو گئی، ذالک هو الفوز العظیم۔ اور پھر احادیث مبارکہ میں بھی ان تابعین اعظام علیہم الرضوان کا تذکرے موجود ہیں۔ ایک وہ حدیث مبارکہ جس میں فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا سب سے بہتر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے بہتر میرا عہد مبارکہ ہے جس میں صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی موجود ہیں۔ پھر فرمایا جو ان کے ساتھ متصل زمانہ ہے، یعنی تابعین اعظام علیہم الرضوان کا زمانہ، اور پھر جو ان کے ساتھ متصل، یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے تابعین اعظام علیہم الرضوان کو عظمت اور شان حاصل ہوئی، اور جو ان تابعین اعظام علیہم الصلاۃ و تسلیم کے ساتھ متصل ہو جائیں گے، یعنی تبع تابعین، ان کے بارے میں بھی فرما دیا کہ یہ بھی بہترین زمانہ ہے۔ اسی طرح نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ و تسلیم نے جہاں یہ فرمایا کہ جو میری زیارت کرنے والے ہیں انہیں بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، وہیں ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو میرے صحابی کی بھی زیارت کرنے والے ہیں، یعنی تابعین اعظام علیہم الرضوان، فرمایا انہیں بھی جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ یہ عظمت، یہ رفعت، یہ شان ہے تابعین اعظام علیہم الرضوان کی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے میری زیارت کی، یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان، اور جنہوں نے میرے صحابہ کی زیارت کی، میری زیارت کرنے والوں کی زیارت کی، فرمایا انہیں جہنم کی آگ کبھی نہیں چھو سکے گی۔ یہ عظمت، یہ شان ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اور تابعین اعظام علیہم الرضوان کی۔ سیدنا ابان رضی اللہ عنہ کبار تابعین اعظام علیہم الرضوان میں شامل ہیں، یعنی آپ بھی عظمتوں اور شانوں کے حامل ہیں۔ اور پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ حدیث مبارکہ کہ جس میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ و تسلیم نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ ایک وقت آئے گا، ایک قرن، ایک زمانہ، ایک عہد آئے گا کہ جب میرے صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ایک عظیم ہستی ایسی موجود ہوں گی اور وہ جہاد میں بھی شامل ہوں گی، تو اس موقع پر جب مسلمان لشکر کشی کریں گے، کفار کے خلاف جہاد کے لیے روانہ ہو رہے ہوں گے، تو وہ پوچھیں گے کہ کیا ہم میں کوئی ایسی ہستی، ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی زیارت کی ہے؟ تو ایک عظیم ہستی، یعنی ایک صحابی رضی اللہ عنہ، وہ فرمائیں گے ہاں میں ہوں، کہ جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ان آنکھوں کے ساتھ ایمان کی حالت میں زیارت کی ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس میرے صحابی، اس میری زیارت کرنے والی ہستی کے تصدق سے تمام مسلمانوں کو غلبہ اور فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے
کہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ایک ایسے صحابی ہوں گے کہ جو جہاد میں اکیلے تنہا موجود ہیں، تو وہ عمر کے اس حصے کو پہنچ چکے ہوں گے جسے ہم ضعیفی کی، بزرگی کی حالت کہتے ہیں، بڑھاپے کی حالت کہتے ہیں۔ تو بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں ایمانی جذبہ تو سب سے بڑھ کر ہے، لیکن جسمانی جب ہم طاقت دیکھتے ہیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، لیکن ایک عمر کے تقاضے کے مطابق بڑھاپے کی حالت ہے۔ تو عام طور پر یہی خیال جاتا ہے، یہی ہم سوچتے ہیں کہ بڑھاپے میں کون کیسے جہاد کرے گا۔ بوڑھے جو لوگ ہیں ان پر تو ویسے بھی جہاد نہیں ہے، کیونکہ بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے جہاد نہیں ہوتا، وہ جوانوں پر ہے، وہ صحت مند لوگوں پر ہے۔ لیکن اس حدیث مبارکہ سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کی خاطر جہاد میں شامل بھی ہوں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کی عظمت کی وجہ سے، ان کی برکت کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی تمام مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما دے گا۔ اور پھر یہی معاملہ تابعین اور تبع تابعین اعظام علیہم رضوان کے ساتھ بھی ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا پھر ایک ایسا عہد آئے گا، ایک ایسا زمانہ، ایک ایسی صدی، ایک ایسا وقت آئے گا کہ مسلمان کفار کے مقابلے میں لشکر کشی کے لیے روانہ ہوں گے، تو پوچھیں گے کہ کیا ہم میں کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کی زیارت کی ہو، یعنی جو صحابی کا صحابی ہو، صحابی رضی اللہ عنہ کی صحبت میں بیٹھنے والا ہو۔ تو ایک عظیم ہستی، بزرگ ہستی وہ فرمائیں گے ہاں میں ہوں، میں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کی ہے ایمان کی حالت میں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس تابعی علیہ رضوان رضی اللہ عنہ اس کے تصدق سے اللہ سبحانہ وتعالی اس تمام عالم اسلام کے لشکر کو فتح و نصرت عطا فرما دے گا۔ پھر ایک وقت، ایک عہد، ایک زمانہ، ایک قرن، ایک وقت آئے گا کہ پھر مسلمان کفار کے خلاف نبرد آزما ہوں گے، میدان جہاد کی طرف روانہ ہو رہے ہوں گے، تو اس موقع پر پھر وہ پوچھیں گے کیا لوگوں، کیا ہمارے درمیان کوئی ایسی ہستی بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کی زیارت کی ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے والے صحابی ہیں، ان کی زیارت کرنے والے تابعی ہیں، یعنی وہ کہیں گے کیا کسی نے تابعی کی زیارت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کی زیارت کی ہے؟ تو ایک عظیم ہستی موجود ہوں گے، ایک بزرگ موجود ہوں گے، وہ فرمائیں گے ہاں میں نے تابعی کی زیارت کی ہے، میں نے اس ہستی کی زیارت کی ہے کہ جس نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کی تھی، یعنی وہ تبع تابعی ہوں گے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس تابعی کی زیارت کرنے والے کے صدقے سے اس عالم اسلام کے لشکر کو، مسلمانوں کے اس لشکر کو، مسلمانوں کی اس فوج کو اللہ سبحانہ وتعالی فتح و نصرت عطا فرما دے گا۔ تو ناظرین و سامعین، پتہ یہ چلا کہ اگرچہ زور بازو، زور قوت اور سامان و آلات حرب و ضرب وہ بھی موجود ہونے ضروری ہیں، لیکن مومن ہے تو وہ شمشیر پر بھروسہ نہیں کرتا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اگر کافر ہے تو اسے اپنی تلوار پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ میرے پاس جنگ کے آلات بہت زیادہ ہیں، میرے پاس جنگی ساز و سامان بہت زیادہ ہے، میرے پاس بحری آبدوزیں بہت زیادہ ہیں، میرے پاس طیارے بہت زیادہ ہیں، میرے پاس جنگی طیارے ہیں، میرے پاس میزائلز بہت زیادہ ہیں، میرے پاس ایٹامک بمز بہت زیادہ ہیں، میرے پاس بری فوج بہت زیادہ ہے، تعداد بھی زیادہ ہے، میرے پاس ٹینک زیادہ ہیں، میرے پاس جو ٹینک شکن میزائل ہیں وہ زیادہ ہیں، طیاروں کو مارنے والے جو اینٹی ایئر کرافٹ میزائلز ہیں وہ زیادہ ہیں، میرے پاس اسلحہ زیادہ ہے۔ یہ کافر تو اس پر بھروسہ کر سکتا ہے، بندہ مومن کو یہ تیار رکھنے کا حکم ہے، لیکن اس پر بھروسہ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، وہ قوت ایمانی پر بھروسہ ہوتا ہے۔ وَأَنْتُمْ لَأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، سچے مومن ہو تو اللہ فرماتا ہے تم اعلیٰ ہو، تم غالب رہو گے ہر میدان میں، تم میدان جہاد میں بھی تمہیں اللہ سبحانہ وتعالی فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں
کہ اگر عظیم ہستیاں موجود ہوں، ایمان والی ہستیاں موجود ہوں، ایک بھی ایمان والا سچا موجود ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ایمان کی بدولت، حقیقی ایمان کی بدولت تمام مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما دیتا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال یہ حدیث مبارکہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ہمارے سامنے موجود ہے۔ سیدنا ابان بن عثمان رضی اللہ عنہما وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو کبار تابعین اعظام علیہم الرضوان میں شامل ہیں۔ آپ مدینہ طیبہ کے گورنر بھی رہے۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ سے آپ کو خونی اور نسبی تعلق بھی حاصل ہے۔ تو یوں آپ کے جب ہم تذکارے پاک کرتے ہیں تو یہ تمام شانیں جو قرآن مجید فرقان حمید میں اور پھر احادیث مبارکہ میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تابعین اعظام علیہم الرضوان کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں، آپ ان تمام شانوں کے بھی حامل ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ آج گورنر مدینہ سیدنا ابان بن سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہما آپ کے تذکارے خیر ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جماعت بہت مقدس جماعت، ان سے عظمت حاصل کرنے والی جماعت تابعین اعظام علیہم الرضوان کی جماعت، جن میں سیدنا ابان رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ آپ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور اگر آپ کا شجرہ نسب دیکھا جائے تو یوں ہے: ابان بن سیدنا عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس اموی قریشی، یعنی قریش مکہ ہی سے آپ تعلق رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا کر آپ کا سلسلہ نسب متصل ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے۔ اور آپ کی والدہ کا نام عمر بنت جندب بن عمر دوسی، اور ولادت 20 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ شہر مقدسہ مدینہ طیبہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ تذکرہ نگاروں نے آپ کے احوال میں یہ لکھا ہے کہ آپ جو سیرت اور مغازی میں تالیف کرنے والوں میں سے سب سے پہلے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں خصوصاً مغازی جو غزوات ہوئے، جو جہاد ہوئے، ان کی جو روداد ہے، ان کے جو حالات ہیں، واقعات ہیں، ان کو سیدنا ابان رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے مختلف کتب میں، یعنی آپ نے ان کو تالیف کیا، ان کو جمع کیا، پھر وہ مختلف کتب میں موجود ہیں۔ اسی طرح اردو نثر میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصنف ڈاکٹر انور محمود خالد آپ لکھتے ہیں کہ سیرت و مغازی کے موضوع پر کتابیں تالیف کرنے والوں میں سب سے پہلے حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، جو خلیفہ ثالث یعنی تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، اور لکھتے ہیں کہ تابعین میں انہوں نے حدیث، فقہ اور مغازی کے عالم کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہیں مستند معلومات حاصل تھیں، یعنی جو صحیح معلومات تھیں وہ اپنے والد گرامی سے انہوں نے حاصل کی، اور پھر مغازی میں انہوں نے ان کو شامل کیا۔ چنانچہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے مغازی کی سب سے پہلی کتاب مرتب کی تھی، جسے پھر مغیرہ بن عبد الرحمن نے بھی روایت کیا۔ ابن سعد نے بھی اس بارے میں لکھا کہ مغیرہ بن عبد الرحمن کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ مغازی ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ سے اخذ کیے تھے، اور اسی طرح غالباً یعقوبی کا اشارہ بھی سیدنا ابان رضی اللہ عنہ کی اسی کتاب المغازی کی جانب ہی ہے۔ یہ مغازی جو ہے اس میں غزوات کے تذکرے موجود ہوتے ہیں، جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کیے، غزوات میں شامل رہے، ان کے تذکرے موجود ہیں۔ لیکن یہ لکھتے ہیں کہ بعد کی کتب سیرت میں اس کتاب کا کوئی خاص حوالہ نہیں آتا، اور کہتے ہیں کہ بے شک حدیث کی اسناد میں سیدنا ابان رضی اللہ عنہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے، لیکن ابتدائی سیرت نگاروں نے ان سے اعتنا نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ابن سعد، واقدی، ابن اسحاق وغیرہ انہوں نے اپنی سیرت کی کتابوں میں سیدنا ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ کے جو واقعات ہیں یا ان کے جو تعلیفات سے آگے ذکر ہوا، ان کو خاص کوئی زیادہ خصوصیت کے ساتھ شامل نہیں کیا۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ آپ مغازی لکھنے والوں میں سب سے پہلے لوگوں میں شامل ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ، جب ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں
تو صاحب المغازی ہونے کی حیثیت سے آپ کی حیثیت مسلم ہے، حتیٰ کہ آپ کے بیٹے عبد الرحمن، پھر عبد الزناد اور الزہری جو ہیں انہوں نے ان سے حدیث کی بھی سماعت کی۔ اور پھر جو مغازی مغیرہ بن عبد الرحمن نے ابان بن عبد الرحمن ابان بن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت کیے ہیں بقول جوزف ہوروتس، یہ بھی ایک انگریز سیرت نگار ہیں، انہوں نے بھی یہ لکھا کہ وہ بھی اصطلاحی معنوں میں کتاب نہیں تھے بلکہ سیرت سے متعلق اخبار کا مجموعہ تھے، اور غالباً اس مجموعے میں سے جو مذکورہ بالا صحائف یا کتب کے مماثل تھے ان سے ملتے جلتے تھے، یہ کہتے ہیں ہم تک کچھ نہیں پہنچا۔ تاہم اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ قابل ذکر ہیں، کیونکہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مغازی کا ایک خاص مجموعہ تالیف کیا، یعنی مغازی کی جانب جو لوگوں نے رجحان کیا اور پھر مغازی کی جانب لکھنے کا ایک رجحان بھی ہوا اور اس پر تحقیقات ہوئیں، یہ مجموعے تالیف کیے گئے، اکٹھے کیے گئے، ان میں سب سے پہلا کارنامہ جو ہے وہ سیدنا ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ آپ ہی کا ہے، یعنی سب سے پہلے مغازی لکھنے والے آپ ہی ہیں، تالیف کرنے والے آپ ہی ہیں۔ حتیٰ کہ آپ کی جب ہم سیرت اور کردار کے دیگر حوالوں کی جانب بڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنگ جمل میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا آپ نے ساتھ دیا تھا، یعنی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے۔ اور پھر مدینہ طیبہ کے وہ جو 10 فقہا تھے، فقہائے مدینہ منورہ، ان میں بھی آپ شامل ہیں، یعنی فقیہ مدینہ بھی آپ ہیں۔ قرآن و سنت پر تو عبور ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ فقہ پر بھی آپ کو عبور ہے، اور ایسا عبور ہے کہ جو 10 مشہور اور نامی گرامی فقہائے مدینہ منورہ ہیں ان میں سے ایک آپ بھی ہیں۔ تو یوں پتہ چلتا ہے کہ شرعی مسائل کے حوالے سے، فتویٰ کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے بھی آپ کا ایک نام بہت بڑا نام ہے۔ اگرچہ احادیث مبارکہ آپ سے کم تعداد میں مروی ہیں، آپ نے تھوڑی سی احادیث مبارکہ روایت کی ہیں اپنے والد گرامی ہی کے سند سے، انہی کے واسطے سے، لیکن پھر بھی احادیث مبارکہ روایت کرنے میں بھی آپ کا ایک حصہ شامل ہے۔ سیرت نبوی کے موضوع پر سب سے پہلے آپ نے لکھنا شروع کیا۔ ابن سعد نے آپ کے بارے میں یہ لکھا کہ آپ کے ہاتھ پر برس کا ایک سفید نشان تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کے درمیان تھوڑا سا سجدے کا نشان بھی تھا۔ آپ سر اور داڑھی کو مہندی سے زرد بھی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کا ایک مشہور واقعہ جسے تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد گرامی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 3 بار یہ کہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تو فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے میں صبح یا شام اسی کی پناہ میں آتا ہوں، اس کے نام سے زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز نقصان نہیں دیتی اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو سیدنا عثمان فرماتے ہیں اور روایت کر رہے ہیں سیدنا ابان ان کے بیٹے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ دعا پڑھ لے تو اسے صبح تک کوئی اچانک پہنچنے والی تکلیف نہیں پہنچے گی، یعنی اگر شام کو پڑھے گا تو صبح تک کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اور اس طرح فرمایا کہ جو شام کو پڑھے گا تو شام کے وقت صبح سے لے کر شام تک اسے اچانک پہنچنے والی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تو یوں یہ دعا جو ہے بہت اہم دعا ہے۔ آج بھی جیسے کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اگر ہم اس دعا کو روزانہ صبح 3 مرتبہ پڑھ لیں اور روزانہ شام کو بھی 3 مرتبہ پڑھ لیں تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کوئی بھی اچانک آنے والی تکلیف اور مصیبت جو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچے گی۔ اسی طرح راوی کہتے ہیں کہ آخری عمر میں سیدنا ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ ان پر فالج کا حملہ ہوا، تو جب ان پر فالج کا حملہ ہوا تو ایک آدمی نے جس نے ان سے یہ حدیث مبارکہ سنی تھی وہ ان کی طرف بڑے غور سے دیکھنے لگا کہ انہوں نے یہ حدیث مبارکہ بیان کی ہے لیکن ان پر خود فالج کا حملہ ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ بھائی دیکھو جو میں نے حدیث مبارکہ بیان کیا وہ بالکل سچ ہے، کہیں بھی اس میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں ہے۔ ہاں میرا معاملہ یہ ہے کہ میں جس دن مجھ پر یہ فالج کا حملہ ہوا ہے تو میں غصے میں تھا اور بس وہ غصہ اور ایسا کوئی معاملہ ہوا قدرت کی جانب سے کہ میں یہ جو دعا ہے یہ نہیں پڑھ سکا۔ تو جب میں یہ دعا ہی نہیں پڑھ سکا تو جو مجھ پر پہنچنے والی تکلیف تھی فالج کی شکل میں وہ مجھ تک پہنچ گئی۔
تو اس وجہ سے یہ میری اپنی وجہ سے فالج کا حملہ ہو سکتا ہے کہ میں نے دعا نہیں پڑھی، لیکن اس دعا میں کسی قسم کا، اس حدیث مبارکہ میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ یہ سیدنا ابان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ دعا جو ہے یہ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا فرمان مبارکہ ہے، اور جو اس کو پڑھ لیتا ہے ان کا بھی پورا یقین ہے کہ اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، اور ساتھ اس بات کی وضاحت بھی کریں کہ مجھے یہ جو تکلیف پہنچی ہے یا فالج کا مجھ پر حملہ ہوا ہے تو یہ میری اپنی وجہ سے ہوا ہے کہ میں اس دن جس دن یہ حملہ ہوا یہ دعا نہیں پڑھ سکا۔ یہ ناظرین و سامعین صحابہ کرام علیہ رضوان سے تربیت پانے والی ہستیاں، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، پھر گورنر مدینہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ پر مکمل اعتماد رکھنے والی ہستیاں، ان کی عظمت اور شان۔ آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان عظیم ہستیوں کے تذکار پاک پڑھیں بھی، سمجھیں بھی، آگے لوگوں تک بھی پہنچائیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، سیدنا ابان بن عثمان رضی اللہ عنہما آپ کے تذکار خیر ہو رہے ہیں۔ آپ گورنر مدینہ رہے 76 سے 83 ہجری کے دوران مدینہ طیبہ میں، اور پھر 83 ہجری میں آپ معزول ہوئے، معزول کر دیا گیا، اور پھر بقیہ زندگی آپ امارت و سیاست سے دور رہے، یعنی پھر آپ جو حکمرانی تھے اور اس طرح کے دنیاوی معاملات تھے ان کی جانب آپ نے خیال تک نہیں کیا، گوشہ نشینی اختیار کر لی، حتیٰ کہ علم کی جو مشاغل ہیں ان میں آپ مشغول ہو گئے۔ اور پھر آپ کے وصال کے بارے میں 2 قول ہیں، ایک یہ کہ 100 ہجری میں مدینہ طیبہ میں، اور دوسرا قول یہ کہ 105 ہجری میں مدینہ طیبہ میں آپ کا وصال ہوا، جنت البقیع میں ہی آپ مدفون ہوئے۔ تو یوں آپ کو تابعین اعظام علیہ رضوان ہونے کا شرف حاصل، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہونے کا شرف حاصل، علم حاصل کرنے کا، علم کو آگے پھیلانے کا شرف حاصل رہا، حتیٰ کہ گورنر مدینہ ہونے کا بھی آپ کو ایک ذمہ داری اور سعادت کہہ سکتے ہیں اس حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر طیبہ کی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ بہرحال ہماری عظیم شخصیات، چاہے وہ تمام انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ و تسلیم ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، صحابہ کرام علیہ رضوان ہوں، اہل بیت اطہار علیہ السلام ہوں، تابعین اعظام ہوں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ آج ہم نے ان کے بارے میں سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، ان کی سیرت اور کردار کو آگے پہنچانا ہے، اور انہی کے سیرت اور کردار کو اپناتے ہوئے دین اسلام اور مملکت اسلامیہ کے لیے ایک عظیم خدمت کا جذبہ لے کر کھڑا ہونا ہے، تاکہ تمام عالم اسلام جو ہے وہ سربلندیاں حاصل کر سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح 11 بجے ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا